اس وقت ہم موجود ہیں پاکستانی سیاست میں الگ پہچان اور منفرد مقام رکھنے والی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جن کے چاہنے والے انہیں قائد تحریک، مظلوموں کا ساتھی، روحانی باپ، پیر صاحب، الطاف بھائی اور بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ الطاف بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا DW اردو کو وقت دینے کا۔ شروع کرتے ہیں ہم الزامات سے۔ ایک طویل فہرست ہے آپ کے الزامات کی۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو سیاست میں تشدد، آپ پر سیاست میں تشدد کا الزام لگایا، یہ الزام لگایا کہ آپ غدار ہیں، آپ ملک دشمن ہیں۔ لیکن اگر ہم شہری علاقوں کو دیکھیں سندھ کے، تو ووٹرز پہ ان الزامات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اب ہمیشہ اچھے ووٹ آپ کو ملے۔ آپ نے ان الزامات کو کس طرح سے فیس کیا؟ دیکھیے، جن قوتوں نے اور قوتوں کے ساتھ شامل جو رہے، اب میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں۔ یعنی جن قوتوں کی بات ہے تو وہ ہے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، ایک تو ملٹری کا، آرمی کا ادارہ ہو گیا، فوج کا ادارہ ہو گیا، پھر جو سول گورنمنٹس بنتی ہیں اور الیکٹڈ گورنمنٹس بنتی ہیں پاکستان میں، وہ برائے نام ہوتی ہیں۔ 1947 کے بعد سے فوج کے جرنیلوں نے جو برٹش راج، جو جب 14 اگست 1947 یعنی 14 اگست 1947 سے پہلے جو جرنیل، کرنیل، تو اس وقت وہاں پر پاکستان سے تو کوئی ہوتا نہیں تھا، سب سپاہی ہوتے تھے۔ وہ جو سپاہی ویسٹ پنجاب کے، یعنی موجودہ پنجاب جو ہے، یہاں کے لوگ تھے، انہی کو انہوں نے، لیکن ان کا جنرل گریسی پہلا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ برٹش تھا۔ تو انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جو فوج میں حوالدار یا لاس نائک اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کی، صوبیدار، میجر تک ان کی ویسے تھی، تو ان لوگوں کو انہوں نے افسر بنا دیا۔ ان لوگوں نے جنرل گریسی کے جانے کے بعد مکمل ٹیک اوور کر لیا، اور 1951 میں، یعنی پہلے تو قائد اعظم کو انہوں نے راستے سے علیحدہ کیا، پوائزن دے کے، ان کو سلو پوائزن دے کے، فاؤنڈر آف پاکستان۔ اس کے بعد ان کے دست راست، رائٹ ہینڈ مین، خان لیاقت علی خان شہید کو شہید کیا راول پنڈی میں بھرے جلسے عام میں۔ اچھا جی، اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا ایوب خان کے زمانے میں۔ تو ملٹری کا ہمیشہ سے قبضہ رہا۔ 1947 کے بعد دی آرمی اینڈ دیئر جنرلز took over the entire system of the government۔ دہشت گردی کا الزام جن لوگوں نے لگایا، وہ دراصل خود، اب ان کے دور میں نواز شریف کی حکومت ہو، آصف علی زرداری کی حکومت ہو، بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ سجدہ جا کے آپ پارا میں، یعنی ISI کا ہیڈ کوارٹر، اور اس سے پہلے سجدہ جا کے GHQ میں کریں گے جو راول پنڈی میں ہے۔ اس کے بغیر وہ حکومت، تو ان لوگوں نے الزام لگایا، تو ان کے ماتحت جو الیکٹڈ سو کالڈ گورنمنٹس تھیں، انہوں نے بھی وہی زبان بولی جو فوج نے ان کو ڈکٹیٹ کیا۔ تو بیسیکلی پاکستان میں غدار فوجی جرنیل ہیں،
پاکستان میں دوسروں پر غداری کا الزام لگانے والے وہ فوجی جرنیل ہیں. بنیادی طور پر ان شارٹ 2% جو ایلیٹ آف دا پاکستان آرمی ہے وہ رول کر رہی ہے 75 ایئر سے, اور وہ خود کو نعوذ باللہ اللہ تعالی سے بھی بلند تر طاقتور سمجھتے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کا یہ حل کر دیا ہے کہ IMF کے وینٹیلیٹر پہ پاکستان چل رہا ہے. آپ نے ابھی نواز شریف, بے نظیر بھٹو کا تذکرہ کیا. زرداری صاحب کو ابھی جی 19 جون سن 1992 میں MQM کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو نواز شریف کی حکومت تھی. پھر وہ آپریشن جاری رہا, بے نظیر دور میں جاری رہا. 98 میں حکیم سعید کا قتل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر MQM زیر عتاب آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بعد 2013 پھر MQM پہ مشکلات آتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ یہ محض اتفاق سمجھتے ہیں کہ جب بھی MQM کے خلاف کوئی آپریشن ہوا اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی؟ اس کو حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ جب فوج نے بڑے سے بڑا آپریشن اور آپریشن کو مزید تیز تر کیا اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو 93 کے بعد جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت میں جو ان کا وزیر داخلہ تھا جنرل نصیر اللہ بابر, بھائی ہزاروں MQM کے نوجوان پڑھے لکھے ساتھی ذمہ دار بھی ہوں یا کارکن ہوں یا گمنام کارکن ہوں, ان کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں جعلی فیک پولیس انکاؤنٹرز میں ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی they were executed, ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹڈ. بھائی اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ آدمی دہشت گرد ہے, اس کو پکڑیں, آپ عدالت میں پیش کریں, تو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بجائے آپ ان کو جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کرتے ہیں. جنرل نصیر اللہ بابر پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. انہوں نے یہ کہا, بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جو ان کا نصیر اللہ بابر تھا اس کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے وزیر داخلہ کا کہ میں اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں دہشت گردوں کو نام لیا, یعنی MQM کا کارکن وہ دہشت گرد ہے. تو یہ الزام ہر کسی کارکن پہ لگوائے, میں تو خیر ان کا قائد تو مجھے کیسے بخشا جاتا. تو اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم عدالت میں پیش کریں, رکھیں, اس سے بہتر ہے پکڑو مارو, یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود راو انوار کو, جو بدنام زمانہ پولیس کا وہ شیطانی چہرہ ہے جس کو پاکستان کا آج بچہ جانتا ہے, لیکن کیوں کہ وہ فوج کی وہ تھا پولیس کا, لیکن وہ پولیس کی وردی میں فوجی تھا, اس کا کچھ آج تک نہیں ہوا. اتنے وعدے چیف آف آرمی سٹاف نے, جنرل باجوہ نے وعدہ کیا کہ نقیب اللہ کے شہید کے قاتلوں کو گھر پہ جا کے, لیکن ان کا والد کا بھی انتقال ہو گیا, لیکن نقیب اللہ کا وہ عمر کھلا پھر رہا ہے. وہ عدالت میں وہ گیا تو ججز صاحبان بس کھڑے نہیں ہوئے استقبال میں, باقی جو شان میں اس کے قصیدے اور سپریم کورٹ کے ججز نے استعمال کیے وہ کسی بھی ملک کے سپریم کورٹ کے ججوں کو جچتا نہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف کو میں نے ایک دوست سمجھ کر, اس نے وعدہ کیا تھا
کہ میں فیوڈلزم ختم کروں گا، میں جاگیردارانہ نظام ختم کروں گا، تو میں نے خلوص دل کے ساتھ رات دن اس کے لیے محنت کی، ہر برے وقت میں اس کو بچایا، مگر بار بار نواز شریف نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اس کا قلق ہے اور رہے گا۔ ابھی جو آپ نے خط لکھا ہے نواز شریف کو، اس میں یہ سارا تذکرہ کیا 1992 کی اس ملاقات کا کہ جس میں یہ سارا سب کچھ طے ہوا، بات چیت ہوئی، آپ کو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پہلے تھا ووٹ کو عزت دو، اب نواز شریف کا نعرہ پھر وہی ہو گیا ہے۔ یقیناً نعرے میں تبدیلی جو ہے، پس پردہ فوجی جنرلوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب واپس چلے جائیں اور یہ وزیر اعظم بنا دیے جائیں دوبارہ، تو انہیں یاد دلایا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، اللہ کے بھی جواب دینا ہے۔ آپریشنز کے حوالے سے کیا کبھی نواز شریف نے آپ سے معذرت کی یا اپنی بے بسی یا اس کا اظہار کیا، بے بسی یا لاچارگی کا؟ جی، نواز شریف کے ساتھ جب نواز شریف لندن میں آئے، ان پہ برا وقت پڑا، تو وہ یہاں آئے، تو میں نے اسی دن اپنے خط میں اظہار کیا اس کا، میں نے یہاں پر نواز شریف سے، پھر نواز شریف صاحب جب لندن میں آئے تو ان کو پھر خیال آیا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فون کیا کہ ملاقات آپ کیجئے، تو میں نے کہا آپ آئیے چائے کی دعوت پر یا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، وہ بھی آئے، پھر انہوں نے بھی بلایا، اور میں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 مہینے پہلے تک، 19 جون 1992 سے 23 مئی کو میری لندن میں ملاقات ہوئی ہے ان کو 92 میں، انہوں نے قسمیں کھائی کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا آپ نے تو قسمیں کھا کے توڑی، کہنے لگے غلطی ہو گئی، آئندہ مجھے معاف کر دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں، کوئی فوج نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا تو میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن جب حکیم سعید صاحب کا قتل ہوتا ہے 98 میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جیب سے کراچی میں ایک لسٹ نکالتے ہیں، یہ لسٹ ہے حکیم سعید کو قتل کرنے کا حکم، مطلب یہ تو نہیں کہا، لیکن کہا کہ اس کی پلاننگ 90 پہ ہوئی ہے، یعنی میرے گھر پہ، یعنی ایم کیو ایم کا جو سینٹرل آفس ہمیشہ سے، جب سے پی ایم او بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، لسٹ نکال کے کہنے لگا یہ آئی ایس آئی نے مجھے لسٹ دی ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اور ایم کیو ایم کے فلاں 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 فلاں، تو ایک اس میں فصیح اللہ جگنو سا جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا، اس کا بھی نام تھا اس میں، اس غریب کو لے گئے، اس غریب کا پتہ، یعنی اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حکیم سعید کا قتل بھی ہوا یا نہیں ہوا، اس کو جو جب گرفتار کر کے لے کے گئے اور ماننا شروع کیا، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، قسمیں کھائیں، لیکن ایک ہی رات میں اتنا تشدد کیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ میرے خیال ہے اسے کسی شادی کی تقریب سے گرفتار کیا تھا۔ جی، شادی کی، آپ یہ دیکھیے، یعنی کوئی آدمی اگر قتل میں ملوث ہوگا تو وہ شادی کی تقریب میں شریک ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب نے پھر، یعنی یہاں پھر بوٹ کے نیچے آ گئے نا کہ آئی ایس آئی، کوئی آئی ایس آئی نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خصوصی ایجنسی ہے کہ جس نے جو کہہ دیا وہ درست ہے۔ آئی ایس آئی اور فوج کے جرنیلوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، اور موجودہ پاکستان کی جو اکنامک بگڑتی ہوئی نہیں، مکمل ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان، معاشی صورتحال، اس کے ذمہ دار یہ کرپٹ پولیٹیشنز جنہوں نے فوج کی حمایت کی اور اپنے سویلینز پہ جمہوریت کے نام پہ ظلم کیا، یہ بھی ہیں، لیکن اس سے بڑے ذمہ دار فوجی جرنیل ہیں۔ فوجی جرنیل کی بات کی آپ نے، 1992 میں
جب آپریشن شروع ہوا تو فوج کے سربراہ تھے آصف نواز جنجوعہ صاحب. جی جناب. کیا انہوں نے کبھی آپریشن بلو فاکس کے حوالے سے آپ سے بات کی یا کسی اور ذریعے سے آپ سے رابطہ کیا؟ جی جناب, انہوں نے مجھ سے بات کیا کرتے, وہ تو پورے کی پوری اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے پوری بات چیت کر کے نواز شریف سے, چودھری نثار وزیر خارجہ تھے یا وزیر داخلہ تھے, اور ان کی پوری کیبنٹ جو تھی اس کو ان کے ساتھ ان کو بلایا جی ایچ کیو میں, اور کہا کہ بھائی ہم سندھ میں آپریشن کر رہے ہیں کڈنیپنگ فار رینسم, اینڈ دوز ہو پرووائڈ دیم شیلٹر, یعنی ان کو جو پناہ دیتے ہیں ان کو بھی. اب اس لسٹ میں نام میں بتاؤں آپ کے کس کس کے تھے. آصف علی زرداری, بے نظیر بھٹو کے کامدار, پیر پگارا کے حر, غلام مصطفیٰ جتوئی میں کیٹی میں ان کا ایک اڈا تھا, کیٹی جتوئی میں بھی ہم آپریشن کریں گے, کیونکہ غلام مصطفیٰ ڈاکوؤں کو اور کڈنیپنگ فار رینسم کرنے والوں کو پناہ کیٹی جتوئی میں دلواتے ہیں. پیر پگارا کا یہی کاروبار. سندھ میں جتنے جاگیردار, یہ تو 72 افراد کی انہوں نے لسٹ بنائی تھی, اس میں میرا نام نہیں تھا. میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. اتفاق سے اس زمانے میں مئی 92 کو امریکہ کا دورہ تھا نواز شریف صاحب کا. خصوصی طور پر فوج کا انہیں جو منصوبہ دیا تھا, ایک دن کے لیے انہوں نے قیام کیا. ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب بھی تھے, جو اس وقت اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہیں, لیکن عمران خان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں. تو وہ لندن میں رکے, مجھے بلایا انہوں نے. پاکستان ہائی کمیشن کا یہاں پہ گھر بھی ہوا کرتا تھا پہلے, تو اس گھر میں مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ چلیے. میں نے کہا آپ نے دیکھا, میں نے کہا نہیں کتنی دفعہ کہ یہ آپریشن اب سندھ میں ہو رہا ہے اور یہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. کہنے لگے میں قسم کھاتا ہوں نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں, سکھر تک ایم کیو ایم کے سیکٹر آفیسز پر فوج کے لوگ, آئی ایس آئی کے لوگ جا کے لسٹیں بنا رہے ہیں, تو کیا ان کو اپنے بچوں کی, اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادی میں بلانا ہے, کائی کے لیے؟ تو نواز شریف صاحب نے, میں آج پہلی مرتبہ اس کا انکشاف کر رہا ہوں, یہ میں نے کنکلوڈ کیا ہے بہت سوچ سمجھنے کے بعد. مجھ سے کہا 23 مئی 1992 کو کہ الطاف بھائی آپ میرے ساتھ میرے جہاز میں پاکستان چلے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ میاں صاحب, آپ کہاں لے کے جانا چاہتے؟ کہنے لگے دیکھیے آپ وہاں پر چلے, مری چلیں گے, مری میں ہم وہاں بیٹھ کے یہ ساری پالیسی بنائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیسے اسے روکنا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ وہ رکے اس لیے تھے کہ مجھے لے جانا چاہتے تھے. فوج نے ان سے کہا ہوگا کہ کسی طریقے سے الطاف حسین کو یقین دلا کے لے آؤ. آفاق احمد اور عامر خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ قوم پرستانہ سیاست کرتے رہیں اور آپ ایم کیو ایم کو ایک وفاقی جماعت بنانا جا رہے تھے. تو کیا آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں؟ 88 میں میں گیا تھا, تو وہاں مجھ سے جس طرح سے لوگ ملے ہیں وہ تو اخبارات میں اور سارے میں کالم جو دیکھتا ہوں, پنجابی اینکر پرسنز, پنجاب سے پنجابی
ٹی وی کے رائٹرز، کالمنسٹ جو بھی ہیں وہ مجھے اور ایم کیو کے خلاف اتنا زہر اگلتے تھے. تو وہ تو اس وقت وہ تو مجھ سے نہیں مل رہا ہے، لیکن عوام مل رہا ہے مجھ سے. پٹھانوں کا ڈیلیگیشن، پنجابیوں کا ڈیلیگیشن، سندھیوں کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں، بلوچوں کا ڈیلیگیشن، کشمیریوں کا ڈیلیگیشن، گلگتیوں کا. ارے میں نے کہا میں یہاں سیریمنی میں آؤں کہ ہمارے ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور میں 1-2 دن رہا تو اس میں سبھی کو بلا لیا لوگوں نے جس جس کو ملنا تھا مجھ سے. تو ڈیلیگیشن ملایا تو کہنے لگے صاحب ہم اس ایسی لیڈرشپ کا تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ غریب متوسط طبقے کے لوگ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان میں پہنچے. آپ نے گنا پیلنے والے کو ایم این اے بنا دیا، آپ نے ٹیکسی چلانے والے کو آپ نے ایم این اے بنا دیا، آپ نے ریڑھی لگانے والے کو، پڑھے لکھے تھے، نوکری نہیں، کوٹا سسٹم اور مہاجروں کے خلاف جو ناانصافیاں تھیں اس لیے تو بنی تھی. تو جب میں نے دیکھا کہ عوام بہت پسند کرتے ہیں مجھے، چاہے وہ پنجاب کے ہوں غریب، چاہے وہ NWFP کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پورے پاکستان کے کسی خطے کے غریب، لوور مڈل کلاس کے عوام ہوں، وہ مجھے پسند کرتے ہیں. کہنے لگے ایم کیو ایم کی طرح ہمارے ہاں بھی آپ تنظیم سازی کریں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ زیادہ ناانصافیاں ہیں. جی بس میں نے وہاں سے پھر یہ سوچا کہ یہ تو محرومیاں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن 2% اشرافیہ کا اس ملک پہ قبضہ ہے اور باقی 98% سب مظلوم ہیں ملک کے بیچارے، غریب، ہاری، کسان، لوور مڈل کلاس، ملازمت پیشہ طبقہ، مزدور پیشہ طبقہ، سب جو ہیں وہ پریشان ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ میں ہم اس کو تبدیل کریں گے. اور میں نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، اس کے خطابات شروع کر دیے تھے. ISI کے لوگ ہر میری میٹنگ میں شریک ہوتے تھے، چاہے ڈیلیگیشن پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، کہیں کا ہو، ان کے ساتھ ضرور. تو ان کو میں بتاتا تھا کہ یہ ہے، اور ان کو بتاتا تھا کہ فوج آپ کے خلاف ہو جائے گی، ISI آپ کے خلاف ہوگی. تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم جد و جہد کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ پوری رپورٹ اسلام آباد پہنچ گئی، یہ پوری رپورٹ GHQ پہنچ گئی اور آپ پارا اسلام آباد پہنچ گئی. انہوں نے کہا یہ الطاف حسین نے اگر تنظیم بنائی تو فوج کے جرنیلوں کا، ان کی چوری چکاریوں ڈکیتیوں کا، پاکستان میں سب سے بڑے ڈکیت تو یہ فوجی جرنیل رہے ہیں. تو کچھ ایسا کرو کہ یہ مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل نہ کر سکے. آفاق عامر کو سزا کے طور پہ، آفاق زونل 1 کا انچارج تھا، زون C کا انچارج عامر خان تھا. انہوں نے اپنی واقعتاً انہوں نے اپنے یعنی اپنے علاقے جو زون C کے تھے اس کو ریاستوں میں تبدیل کر دیا تھا. مجھے اطلاع جب ملی کہ لوگوں پر جبر کیا جا رہا ہے تو میں نے ان کو وہاں سے ہٹا کے مرکز میں لے آیا میں کہ یہ قریب رہیں گے، ان کو تکالیف کا پتہ لگے گا، ان کو اصل سچویشن پتہ لگے گی اور میرا پروگرام پتہ لگے گا. شاید ان کے ذہن میں پروگرام نہیں ہے، لیکن ان سے ہو گیا ISI والوں کا رابطہ ہو گیا. رابطہ ہونے کے بعد پیسہ دیا، ٹرانسپورٹیشن دی، بس اس کے بعد یہ خفیہ طور پہ اپنے اجلاس کرتے رہے. MQM میرے خلاف، یعنی پارٹی میں رہتے ہوئے جب بالکل ثبوت و شواہد مل گئے تو پارٹی سے ان کو میں نے وارننگ دی
میں نے عامر اور رفاق کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو دور کر لو، ورنہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس سے پوری قوم کو نقصان ہوگا. لیکن یہ بک چکے تھے. یہ واپسی کا جو ایک دفعہ مافیا گینگ میں شامل ہو جائے، جو ایک دفعہ مافیا گینگ یا فوج کا یا سی آئی اے کا یا آئی ایس آئی کا یا کسی بھی ایجنسی کا بہت اندر کا مخبر بن جائے، وہ واپس اس مافیا گینگ سے واپس نہیں آ سکتا. تو آپ نے پھر عامر خان کو معاف کیوں کیا جب اتنا آپ کا تلخ تجربہ ان کے ساتھ رہا تھا؟ مجھے جیل سے اس وقت جو کشور زہرا جو نامی خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ جیل سے میرے پاس میسیجز آئے ہیں، میں نے عامر خان سے ملاقات کی ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑنا چاہتا ہے. میں نے کہا ISI کے پاس جو چلا جائے، فوج کے پاس جو چلا جائے، ہزاروں مہاجروں کے قتل اور لوٹ مار میں یہ خود شریک رہا ہے، کہ اللہ معافی مانگنا چاہتا ہے. میں نے کہا میں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جن کے شہید ہوئے ہیں کہنے لگے وہ ان سے بھی تیار ہے معافی مانگنے کے لیے، اور آپ کے قدموں میں رہ کے، آپ کے سائے میں رہ کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، شہیدوں کے لواحقین سے معافی مانگنی پڑے گی، اکیلے نہیں، جو تمہاری پوری ٹیم ہے ظلم کرنے والوں کی. اگر شہیدوں کے لواحقین نے معاف کر دیا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن تمہیں جتنا ظلم جبر تم نے فوج کے ساتھ مل کے کیا ہے، تمہیں اتنا ہی بہادر بن کے فوج اور ISI کے خلاف جم کے کھڑا ہونا پڑے گا. اس نے وعدہ کیا. شاہ زیب کا پروگرام ہے، میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں خود کہا ہے کہ ہمیں اسلحہ دیا، پیسے دیے، رائفلیں دی فوج نے ہمیں، وہ سب بتائے گا. تو پھر دوبارہ قرآن اٹھایا، پھر دوبارہ شہیدوں کے سامنے وہ ہلو، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. صحیح. تو پھر سب نے کہا کہ چلے معاف کر دیں، ایک چانس دے دیں. یہ تجربہ بھی کر کے حضور دیکھ لیا. معلوم یہ ہوا جو ایک دفعہ غدار ہو جائے اسے معاف نہ کرو کبھی. 1991 کی اس تقریب کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جس میں آپ لاہور گئے تھے اور وہاں پہ بہت سارے ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہ رہے اسلام آباد. جی 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 جی. تو کیا یہ خبر درست ہے کہ وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اور بھی اس میں رہنما بیٹھے تھے کہ یہ آپ کے اصل رہنما نہیں ہیں، اور اس میں نواز شریف بھی تھے وہاں پہ؟ جی، یہ میں نے لاہور میں COP کا جلسہ تھا تو میں بھی اس میں مدعو تھا، تو میں اس میں گیا تھا. میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا الطاف حسین، اللہ نے تمہیں موقع دیا بہت اچھا، اور یہ سامنے ہزاروں لاکھ آدمی بیٹھے، یہ غریب ہے بیچارے، نیچے بیچارے جو فرش پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہاں کھل کے پیغام دے ہی دو اپنی فلسفی کا، ریئلزم، پریکٹیکلزم کا، اور غریب. اور جو میرا ایک شروع سے رہا ہے، جب میں نے PMSO بنائی تھی اس وقت بھی تھا کہ میں مہاجروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ تمام مظلوم قوموں کے حقوق کی بھی جد و جہد میں کروں گا، اس کو سپورٹ کروں گا. تو میں نے کہا جتنے بیٹھے تھے بشمول نواز شریف، جتوئی، پیر پگار، پتہ نہیں فضل الرحمان کون نہیں تھا اس میں جو پاکستان کا لیڈر ہو، میں سب کے سامنے کہا یہ تمہارے مسئلے حل نہیں کریں گے، تمہارے مسئلے جو ہے وہ تم حل کرو گے جس طرح میں نے گلیوں سے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو نکال کے بھیجا ہے. تم دریاں بچھاتے رہو گے لیڈروں کے لیے، کندھوں پہ اٹھاتے رہو گے، تم کبھی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتے، نہ کبھی تمہاری اولاد، تم غلام کے غلام رہو گے.
وہ پنجاب میں وہ ہٹ ہو گیا. میں نے کہا اٹھو اری وہ جاگو, میرا مقصد تھا اٹھو متحد ہو, وہ کھڑے ہو گئے. اتنا جناب. اور پنجاب کے اخبارات نے مجبوراً لکھا کہ الطاف حسین نے یہ شو لوٹ لیا ہے. صحیح. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. عمران خان نے سن 1997 میں جب تحریک انصاف بنائی تو کیا کبھی انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا یا کوئی پیغام بھجوایا ہو کسی کے تھرو؟ جی نہیں, کبھی نہیں. نہیں. عمران خان نے 1997 میں جو تحریک انصاف بنائی, اس سے پہلے سے انہوں نے جنرل حمید گل مرحوم کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا اور سیاست میں تبدیلی کا وہ کیا کہتے ہیں ہالز ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوتے ہیں ہالز, سیمینارز اور اس قسم کی چیزیں انہوں نے کرنے شروع کر دی. اس میں ایک عنوان تھا ادھوری آزادی کے عنوان سے ایک پروگرام رکھا. تو مجھے دعوت دی گئی کہ آپ آ تو نہیں سکتے, لہذا ویڈیو میسج آپ ادھوری آزادی کا دے, ہم اس کو چلائیں گے. تو میں نے اس میں میسج دیا. پھر میری ملاقات ان سے 2004 میں انڈیا میں ہوئی. مجھے ایک ہندوستان ٹائمز نے کی نوٹ اسپیکر کی حیثیت سے مجھے 2 روزہ سیمینار میں مجھے اس کی نوٹ اسپیکر سے بلایا تھا. اس میں میرے ساتھ, میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے لیفٹ سائڈ پہ جان میجر, ان کے برابر میں ہنری کسنجر, میرے سیدھے ہاتھ پہ, جیسے میرا سیدھے ہاتھ پہ آپ تشریف فرما ہے حضور, ایسے سری لنکا کی بزرا نائک کی صدر بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سیٹوں پہ جہاں بزنس مین وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, سامعین جہاں تھے. اور میں جن کے نام میں نے لیے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, اور اس کو انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا, میں نے ان کو دیکھ لیا تھا. لیکن جب پہلا دن ختم ہوا تو مجھے انہوں نے میرے طرف نہ تو دیکھا انہوں نے, میں خود ان کے پاس چل گیا. میں نے کہا عمران صاحب, پھر انہوں نے دیکھا, ارے الطاف بھائی آپ سے تو ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا میں اس روم نمبر میں ہوں, جس وقت آپ کا دل چاہے یا تو آپ آ جائیں یا اپنے روم میں مجھے بلا لیں, مجھے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. صاحب اس کے بعد وہ عمران خان صاحب, اس ہوٹل کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن عمران خان کو شاید یاد ہو, ہندوستان ٹائم میں وہ بھی انوائٹڈ تھے. تو اس ملاقات کے بعد وہ اسی رات کو ہوٹل چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو کیا بات کرنی تھی عمران خان سے؟ بھائی یہی کہ اشرافیہ کے خلاف ہمیں جو آج کل باتیں کر رہے ہیں, ریاست مدینہ, یہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن فوج کے خلاف, کہ یہ فوج ہے جو کرتی ہے, اور یہ ملکی دولت لوٹنے والے چور اچکے, ان کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے. تو میں نے کہا عمران خان سیلیبریٹی بھی ہیں, مشہور بھی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی, تو ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ینگ بھی تھے اس وقت, تو میں نے کہا کہ ہم دونوں مل کے شاید کوئی پاکستان کے لیے, کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے, تو میں نے کہا ایک سپورٹ پنجاب کی بھی مل جائے گی اور آواز بھی ہوگی ساتھ میں. لیکن بھائی یہ تو رات ہی کو بھاگ لیے جناب, تو میں کیا کر سکتا تھا. یعنی آپ کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ہاتھی کے دانت
ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. اچھا یعنی آپ کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جی مل کے ساتھ کام کر سکیں. جی. اچھا ایسا کہا گیا کہ آپ مصطفیٰ کمال کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں, کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جواب مل گیا آپ کو. ایم کیو ایم نے نون لیگ کے ساتھ بھی حکومت کی, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کی. ان دونوں جماعتوں میں سے آپ کا بہتر تجربہ کیا رہا؟ کس جماعت کے ساتھ آپ کا تجربہ بہتر رہا؟ All parties work under the supervision of military generals. تو سب کو فوج اجازت دیتی ہے کیا؟ لوٹو کھسوٹو, جتنا کرپشن کرنا کرو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. آپ کا تجربہ ان دونوں جماعتوں کا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کا تجربہ کیسا تھا ان دونوں جماعتوں کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی ایروگنٹ, یہ میٹھی چھری. مسلم لیگ والے